ایک غیبت کے مقابلے میں رویہ یہ ہے کہ شخص یہ کہے کہ میں غیبت کو مانتا ہوں، دعاؤں میں ذکر کرتا ہوں ظہور کے لیے، لیکن جب مسجد سے باہر جاتا ہوں پھر میں ہوتا ہوں اور میری دنیا ہوتی ہے۔ ایک طریقہ کار یہ ہے، اگر صبح کو نماز پڑھتا ہے تو اس میں کہتا ہے اللہم اجل فرجہم، ظہر کو نماز پڑھتا ہے تو اس میں دعا کرتا ہے اللہم کل ولیک، شام کو نماز پڑھتا ہے تو کہتا ہے خدایا ان کے ظہور میں تعجیل فرما، لیکن ان کے درمیان میں ظہور کی کوئی پرواہ نہیں کرتا، ان کے درمیان میں کسی چیز کا معتقد نہیں ہے، ان کے درمیان میں اپنی زندگی گزارتا ہے، اپنی نفسانی خواہشات کو دیکھتا ہے، اپنی آسائشات کو دیکھتا ہے، اپنے جو مرضی سے فیصلے کرنے ہوتے ہیں کرتا رہتا ہے، جب نماز کا وقت آئے گا تب پھر دوبارہ ایک ظہور کے لیے دعا کر لے گا۔ یہ اس بے اعتنائی سے کم ہے، اس سے کم ہے جو منکر ہے، اس سے تو یقیناً کم ہے جو انکار کر رہا ہے، لیکن عملاً اس میں اور اس بے اعتنا میں کوئی فرق نہیں ہوا۔ اس نے بھی امام کے لیے کچھ کر کے نہیں دیا، اس نے بھی امام کے لیے کچھ کر کے نہیں دیا۔ اس نے در حقیقت یہ ذکر کیوں کیا ہے؟ جنت میں جانے کے لیے، امام کی خدمت کرنے کے لیے نہیں کیا ہے۔ اس لیے ذکر اس لیے کیا ہے کہ اگر میں اللہم کل ولیک پڑھوں گا تو شاید میری زندگی میں سلامتی آئے گی۔ اس کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے امام پر سلامتی آئے یا نہیں آئے، یہ تو اس لیے پڑھ رہا ہے کہ میری دکان محفوظ رہے، یہ تو اس لیے پڑھ رہا ہے کہ میرا گھر محفوظ رہے۔ بس یہ بھی وہی دنیا دار ہے، امام کا ذکر بھی کرتا ہے تو اپنی دنیا چمکانے کے لیے کر رہا ہے۔ یہ کوئی خدمت اہل بیت اطہار نہیں ہوئی کہ میں نے جب اپنے آپ کو مشکل میں دیکھا تو ان کا ذکر کر ڈالا تاکہ میری مشکل برطرف ہوئی۔ مقصد اس سے بڑھ کر ہے، خدا اس سے زیادہ چاہتا ہے۔ وہ تیسرا رویہ ہے جو خدا چاہتا ہے، وہ کیا ہے؟ اپنی زندگی اس طرح گزارے کہ کہہ سکے کہ مولا آپ تشریف فرما نہیں تھے لیکن میں آپ کے انتظار میں وقت گزارتا رہا۔ یہ دوسرا بھی انتظار ہے، یہ دوسرا شخص بھی کہہ سکتا ہے کہ میں انتظار کر رہا ہوں، لیکن یہ کون سا انتظار ہے؟ یہ غیر متحرک انتظار ہے، اس میں کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہے، اس میں جو ایکٹیویٹی ہے وہ زبان کا ہلنا ہے۔ اور سید الشہداء ارشاد فرماتے تھے الناس عبید الدنیا والدین لعیق علی السنتہم، لوگ دنیا کے غلام ہیں اور دین ان کی زبان پر گھومنے والا ایک لوتھڑا بنا ہوا ہے۔ کچھ لوگ امام زمانہ کو بھی اسی طریقے سے اپنی دنیا میں رہتے ہوئے ذکر کی حد میں پسند کرتے ہیں۔ ہم نے کہا یہ غیر متحرک انتظار ہے۔ کیا یہ وہ انتظار ہے جس کے لیے کہا تھا انتظار الفرج افضل العبادہ؟ نہیں، ہرگز یہ وہ انتظار نہیں ہے۔ بس کس چیز کو طلب کیا گیا ہے غیبت کے مقابلے میں؟ وہ جو متحرک انتظار ہے، ایسا انتظار کہ جو زندگی میں عمل میں طے کرے کہ مجھے عمل کیا کرنا ہے۔ یہ متعدد دفعہ آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ نماز مسجد کے اندر رہنے والی عبادت نہیں ہے، نماز وہ عبادت ہے جو مسجد کے باہر اپنا اثر دکھائے۔ انتظار وہ نہیں ہے جو دعا کے ذریعے سے ہو، انتظار وہ ہے جو عمل کے اندر اپنا اثر دکھائے۔ ایک مثال آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ میں اپنے کسی دوست کو دیکھوں کہ وہ کوئی گھر بنا رہا ہے اور گھر بنانے میں کچھ بنیادیں رکھنے کے بعد رک گیا ہے، میں اس سے جا کر پوچھتا ہوں کہ بھائی کیا معاملہ ہے، گھر کیوں نہیں بناتے؟ کہتا ہے میں انتظار کر رہا ہوں۔ میں اس سے کہتا ہوں میں تمہارا وفادار دوست ہوں، میں بھی تمہارے ساتھ مل کر انتظار کروں گا۔ اب اس کا گھر آدھا پڑا ہوا ہے، وہ انتظار کر رہا ہے، میں اس سے کہتا ہوں میں تمہارا وفادار دوست ہوں، میں بھی انتظار کروں گا۔ 1 مہینے انتظار کر لیا، 2 مہینے انتظار کر لیا، کیا اس کا حق نہیں ہے کہ مجھ سے پوچھے کہ کیا تو نے پوچھا کہ میں انتظار کس بات کا کر رہا ہوں؟ میں اس چیز کا انتظار کر رہا ہوں جو تیرے پاس موجود ہے۔ اب اگر مجھے پتا چل جائے کہ انتظار اس چیز کا ہے جو میرے پاس موجود ہے، اب بھی کیا انتظار کا لفظ کہنا کافی ہوگا؟ اس دوست کا تقاضا یہ ہوگا کہ یہ پوچھے کہ انتظار ہے کس چیز کا۔ دوسری بات پوچھے کہ انتظار کو ختم کرنے کے لیے میں کیا کر سکتا ہوں۔
کیا میرے بس میں کوئی کام ہے جو میں کر سکوں؟ تو ممکن ہے وہ طلب کرے 100 کا اور میرے پاس بس 5 ہو، اگر میں 5 بھی دے دوں تو یہ عملی انتظار کہلائے گا کہ تم 100 کے منتظر تھے، 100 تو میرے پاس نہیں ہے لیکن میں 5 دے سکتا ہوں، یہ 5 حاضر ہیں، یہ شخص کہے گا کہ ہاں اس نے انتظار میں ساتھ دیا۔ لیکن اگر میں سوال ہی نہ کروں کہ انتظار کس چیز کا ہے، یہ بھی نہ دیکھوں کہ اس انتظار کو ختم کرنے کے لیے میں کیا کر سکتا ہوں، لفظ سے کہتا رہوں میں تمہارا انتظار مل کر کروں گا، دونوں مل کر انتظار کریں گے، چند مہینے اس کے ساتھ بھی بیٹھا رہا ہوں، یہ بھی کافی نہیں ہوگا۔ لوگ کہیں گے یہ دھوکے دے رہا ہے۔ عمل میں دکھائے انتظار کیا ہے۔ اب اگر کوئی عمل میں انتظار کر کے دکھائے، فعال بنے، متحرک بنے، ظہر سے لے کر مغرب تک زندگی ایسی گزارے کہ لوگ کہیں یہ امام کا منتظر ہے، فجر سے لے کے ظہر تک زندگی ایسی گزارے کہ لوگ اس کی زندگی دیکھ کر کہیں ہاں یہ امام کا منتظر ہے، چاہے کوئی بھی کام کر رہا ہو، زندگی کے کسی بھی شعبے سے وابستہ ہو، لوگ یہ سمجھیں کہ ہاں یہ منتظر ہے، تب ہم کہلائیں گے کہ ہم منتظر ہیں۔ چند نکات عرض کروں گا کہ عملاً اگر کوئی انتظار کرنا چاہتا ہے تو اسے کن کاموں کو انجام دینا چاہیے۔ اگر کوئی واقعی چاہتا ہے فعال انتظار انجام دے، ایسا انتظار انجام دے کہ کل قیامت کے دن پروردگار عالم کے سامنے جواب دے سکے کہ خدایا تو نے 60 سال مجھے زندگی کے لیے یہاں بھیجا، میرا زمانہ وہ زمانہ تھا جب امام تشریف فرما نہیں تھے، لیکن میں نے وہ کام انجام دیے کہ جو اگر ہوتے تو انجام دے دیتا۔ یہ صحیح انتظار ہوگا۔ اپنے آپ سے میں ایک سوال کروں، وہ یہ کہ مولا تشریف لائیں گے تو کیا کریں گے؟ بس اس کام کے لیے پہلے قدم اٹھا دوں، یہ میرا صحیح انتظار ہوگا۔ اب اپنے آپ سے سوال کیجئے کہ جب وہ مولا تشریف لائیں گے تو کیا کام اقدام انجام دیں گے؟ تو دعاؤں کے اندر دیکھ لیجئے، جو دعائیں ہمارے پاس موجود ہیں در حقیقت آئیڈیلز کو بتانے کے لیے ہیں۔ اللہم انا نرغب الیک فی دولت کریمہ تعز بها الاسلام واہلہ وتذل بها النفاق واہلہ۔ یہ امام علی مقام کا ایک ہدف قرار پایا کہ خدایا ایسی مضبوط اسلامی دولت، ایسی مضبوط اسلامی حکومت کہ جس کے ذریعے سے اسلام کا سر بلند ہو جائے، اسلام کو عزت و سربلندی ملے، کفر اور نفاق کو ذلت کے دشواری آ جائے۔ یہ امام علی مقام کا ایک مقصد ہے۔ اس کے بعد آپ اسی دعائے افتتاح کے اندر پڑھی جانے والی دعاؤں پہ غور فرمائیے۔ خدایا ان کے ذریعے سے ہمارے اجتماع کو مضبوط کر دے، ان کے ذریعے سے ہمارے دلوں کو مضبوط کر دے، ان کے ذریعے سے ہماری مصیبتوں کو ختم کر دے، ان کے ذریعے سے ہمارے بیماروں کو شفا دے دے۔ یہ امام علی مقام کے وجود مقدس کے اثرات ہیں کہ جب تشریف لائیں گے تو یہ انجام دیں گے۔ عملاً مجھے وہ کرنا چاہیے ہے جو اگر وہ تشریف فرما ہوتے تو میں کر کے دکھاتا۔ کل بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا اور مکرر عرض کروں گا، وہ یہ کہ آپ اس بات کا انتظار نہ کیجئے کہ اچھی نماز خانہ کعبہ کے دروازے کے سامنے بیٹھ کر پڑھوں گا، یہاں پر اچھی نماز پڑھ کے دکھائیے۔ آپ یہ مت سوچئے پہلے کربلا جاؤں گا پھر وہاں پر جا کر ایک عقیدت بھرا مخلصانہ سلام کروں گا اپنے امام کو، یہاں کھڑے ہو کر سلام کیجئے۔ جو یہاں کھڑے ہو کر پر عقیدت سلام کر پائے گا وہ کربلا میں جا کر خالص سلام کرے گا۔ جو یہاں کھڑے ہو کر اپنے مولا اور پروردگار کو یاد کر پائے گا وہ خانہ کعبہ کے برابر میں کھڑے ہو کے یاد کر لے گا۔ جو یہاں اس کام کو انجام نہیں دے پایا وہ کیا کہہ رہا ہے کہ جب ظہور ہوگا تو میں مدد کروں گا، پہلے غیبت میں تو مدد کرو پھر ظہور میں مدد کی بات آئے گی۔ تو غیبت میں اگر میں چاہتا ہوں کہ میں مدد کروں تو میں کیا کروں؟ ہرگز آپ سے یہ نہیں کہوں گا آپ تمام کے تمام اپنے دین کو ترک، اپنی زندگی کو ترک کر کے اس مسئلے کے اوپر کام کرنا شروع کر دیجئے۔ ظاہر ہے کوئی یہ کام نہیں کر سکتا۔ خالق نے اگر اس دنیا کے اندر بھیجا ہے تو ہمیں دنیا کی ذمہ داریوں کو پورا کرنا ہے، لیکن ان ذمہ داریوں کو پورا کرتے ہوئے چند اقدامات ہیں جو انجام دیے جا سکتے ہیں۔ آپ کی خدمت میں عرض کروں، سب سے اہم کام جو اس وقت سمجھ میں آتا ہے، اسلام اور اہل بیت کے ذکر کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچا دینا۔ اور جب ہم دنیا کی بات کرتے ہیں تو ظاہر ہے سب سے پہلے تو اپنے اندر زندہ کر دینا۔ آپ کہیں گے کہ یہ ذکر زندہ ہے،
یہاں پر لوگ موجود ہیں جو ذکر زندہ کر رہے ہیں، لیکن تصور کیجئے اہل بیت کا عملی ذکر اس وقت ہوگا جب میں اور آپ اپنی ذات کے اندر اہل بیت کے کردار کی ایک جھلک دکھا پائیں گے، وہ عملی ذکر ہوگا۔ کوئی انسان کتابیں لکھتا رہے اہل بیت اطہار علیہ السلام کی سیرت پر، یہ اچھا کام ہے۔ کوئی مقالات لکھتا رہے، مضامین لکھتا رہے، تقریریں کرتا رہے، سیمینار ہوتے رہے، یہ سب بہت اچھے کام ہیں، لیکن آپ ان کی تعلیمات پر عمل کر کے دکھا دیں، یہ سب پر بھاری ہے۔ اس کی تاثیر تمام سیمینارز، تقریروں، مجلسوں اور تمام کی تمام مضامین سے زیادہ اہم ہے۔ زندگی میں اہل بیت کی تعلیمات کا ذکر کر دیجئے، دنیا میں جہاں کہیں بھی ہوں لوگوں کو اہل بیت اطہار علیہ السلام کی تعلیمات کے نمونے نظر آنا شروع ہو جائیں۔ اگر وہ سچائی کے پیکر تھے تو ہم سچ بول کر دکھا دیں، اگر وہ وفا کے پیکر تھے، ہمدردی کرتے تھے انسانوں کے ساتھ، میں اور آپ کر کے دکھا دیں۔ جو ان کی ذات کے معجزے میں اور آپ سنتے ہیں، ان معجزوں کو اپنی زندگی کے اندر عمل میں دکھا دیں، یہ سب سے بڑی خدمت ہے جو ہم خاندان اہل بیت کی خدمت میں کر سکتے ہیں۔ اس کی تاثیر میں عرض کر رہا ہوں دنیا بھر کے تمام کتابوں سے زیادہ ہو سکتی ہے۔ فرمائیے اتنی جلد کتابیں ہماری کتاب خانوں کے اندر موجود ہیں، یہ کتابیں کسی کو متاثر نہیں کریں گی، لیکن اگر آپ نے ان کے کہے پر عمل کر کے دکھا دیا، یہ دنیا میں سب سے زیادہ متاثر کرنے والی چیز ہے۔ تو آپ ہر عزاداری میں عہد کر سکتے ہیں کہ آپ نے اپنی زندگی کے اندر ان کی خدمت کے لیے کیا کام انجام دینا ہے۔ یہ پہلی خدمت ہے جو انجام دی جا سکتی ہے۔ دوسرا معاملہ اجتماعات کو محفوظ کرنا۔ مومنین کی ضرورتوں میں سے ایک ضرورت ہے کہ وہ جمع ہوں، مومنین کی ضرورتوں میں سے ایک ضرورت ہے کہ وہ کسی نہ کسی طریقے سے رابطے کے اندر محفوظ رہیں۔ تصور فرمائیے امام چہارم نے دعاؤں کے ذریعے جو کام انجام دیا، وہ کام کیا کام تھا؟ امام پانچویں اور چھٹے امام نے اپنی حیات طیبہ میں علم کی نشر و ترویج کرنی تھی۔ اس علم کی نشر و ترویج کے لیے لوگوں کی ضرورت تھی، اور وہ لوگ چوتھے امام کی دعاؤں کے ذریعے سے جمع ہوتے رہے۔ یہ اہم کاموں میں سے ایک کام کہ مومنین کسی نہ کسی جگہ جمع رہیں، ان کے درمیان تفرقہ نہ ہو، اختلاف نہ ہو۔ ہم نہیں کہہ رہے بالکل نہیں ہوں گے، یہ فرشتے ہوں گے جو بالکل نہیں ہوگا، کچھ نہ کچھ تو ہوگا، لیکن اپنے امام کے نام پر کسی جگہ جمع رہیں۔ یہ ہم سمجھتے ہیں غیبت کے زمانے کی ضرورتوں میں سے ایک ضرورت ہے۔ ایک اور کام لوگوں کی زندگیوں کے اندر آسانی فراہم کرنا ہے، لوگوں کی مشکلات میں ان کے کام آ جانا ہے۔ تمام خاندان اہل بیت اطہار علیہ السلام کی سیرت کا جائزہ لیجئے۔ مشترک چیزوں میں سے، ایسی سیرتوں میں سے جو تمام خاندان کی سیرت میں پائی گئی، مثال کے طور پر عبادات۔ تمام خاندان اہل بیت اطہار علیہ السلام عبادات میں اپنے زمانے کے سر فہرست تھے۔ اس کے بعد لوگوں کے ساتھ جب معاشرت میں آئیے، لوگوں کے ساتھ رویہ کیا تھا، تو آپ دیکھیں گے تمام خاندان اہل بیت اطہار علیہ السلام کا بھرپور اصرار اس پر تھا، لوگوں کے کام آنا سیکھو، لوگوں کے کام آؤ، چاہے تمہارا دوست ہو یا چاہے تمہارا دشمن ہو، لوگوں کے کام آنا سیکھو۔ لہذا چوتھے امام کی سیرت واضح طور پر ہمارے سامنے موجود ہے کہ جب ان کے خاندان کا دشمن ان کے سامنے آتا ہے کچھ مانگنے کے لیے، گریز نہیں کرتے، اور وہ دشمن ایسا سخت دشمن کہ جب امام علی مقام کے دروازے پر پہنچتا ہے اور گندم حاصل کر لیتا ہے تو خود کہتا ہے کہ شاید آپ نے مجھے نہیں پہچانا۔ اور امام چہارم فرماتے ہیں، چوتھے امام فرماتے ہیں، میں کیسے اس آدمی کو بھول جاؤں جس نے والد کی پیشانی پہ پتھر مارا تھا، میں کیسے بھول سکتا ہوں؟ لیکن اس آدمی کو بھی نواز دیا۔ یہ خاندان اہل بیت کی سیرت ہے۔ اگر آپ اتنے وسیع نہیں ہو سکتے، کم سے کم اپنے مومن بھائیوں کی مدد کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ اپنے پیشے کو ترک کریں اور اپنے کاموں کو ترک کریں، اپنی زندگی میں ڈھونڈیے کہاں مدد کر سکتے ہیں، آپ اصول بنائیے۔ یہ وہ کام ہے جو خاندان اہل بیت اطہار علیہ السلام نے چاہا ہے کہ انجام پا جائیں۔ لہذا سید الشہداء اپنی اس منا کے خطبے کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ اپاہج اور معذور معاشرے کے اندر ہیں اور کوئی دیکھنے والا نہیں ہے۔ بنی امیہ کے مظالم کو جب بیان کرتے ہیں تو بنی امیہ کے مظالم میں سے ایک ظلم یہ بیان کرتے ہیں کہ معاشرے کے اندر اپاہج اور معذور ہیں، لاوارث ہیں اور کوئی دیکھنے والا نہیں ہے۔ یہ روح ہے اہل بیت اطہار علیہ السلام کی کہ تم لوگوں کے کام آنا سیکھو۔ تصور فرمائیے آپ جو اتنا بڑا اجتماع یہاں پر موجود ہیں،
اگر ہر ایک آدمی اپنی ذمہ داری لے لے کہ میں ہر مہینے کچھ نہ کچھ کسی مومن کے کام آؤں گا، تو میں سمجھ سکتا ہوں کہ کتنے لوگوں کی زندگیوں میں آسانی آ سکتی ہے۔ آپ کی ذمہ داری ہے، ہماری ذمہ داری ہے۔ اب ذرا تصور کیجئے، اگر وہ مولا تشریف لائیں گے اور ان کے سامنے کوئی مشکل، کسی مومن کسی مصیبت کے اندر تڑپ رہا ہوگا، تو کیا اپنے ماننے والوں سے نہیں کہیں گے کہ اس کی مدد کو پہنچو؟ آج جب وہ تشریف نہیں رکھتے، آپ یہ سوچ کر اندام دیجئے کہ مولا آپ تشریف فرما نہیں ہیں، لیکن آپ کی غیر موجودگی میں وہ کام کر رہا ہوں جو میں جانتا ہوں آپ ہوتے تو کرتے۔ ان کی نیابت میں کام انجام دے دیجئے۔ یہ وہ اعمال ہیں جو میرے اور آپ کے دل کو ان کی محبت سے جوڑ دیں گے۔